بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک سیلز اینڈ ٹیشوز ہے۔ چیپٹر نمبر 4 جو کہ سیلز اور ٹیشوز سے متعلق ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اگر ہم بٹر فلائی کے ونگز کی طرف دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سیلز کی ایک پتلی شیٹ پر مشتمل ہیں۔ اسی طرح آنکھوں کی شائنی لیئر بھی باریک سیلز کی ایک تہہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی خوراک ہم کھاتے ہیں، خاص طور پہ گوشت وغیرہ، وہ تمام کی تمام چیزیں سیلز پر مشتمل ہیں۔ ہماری آئی لیشز، نیلز، بال اور اس کے علاوہ ہماری باڈی کے تمام پارٹس یہ سیلز سے بنی ہوئی چیزوں کی مثالیں ہیں۔ تمام آرگنزمز سیلز پر مشتمل ہیں، چاہے وہ یونی سیلولر ہوں یا ملٹی سیلولر۔ اس چیپٹر میں ہم سیل کے انٹرنل سٹرکچرز کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ مائکروسکوپی اور سیل تھیوری کا بننا۔ مائکروسکوپ کا استعمال مائکروسکوپی کہلاتا ہے۔ سب سے پہلی کمپاؤنڈ مائکروسکوپ زیکریس جینسن نے ہالینڈ میں 1595 میں بنائی۔ یہ ایک سمپل ٹیوب پر مشتمل تھی جس کی دونوں سائڈوں پر ایک ایک لینس لگا ہوا تھا اور اس کی میگنیفیکیشن پاور 3x سے 9x تک تھی۔ مائکروسکوپی میں دو اہم اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ میگنیفیکیشن یعنی کسی چیز کا ظاہری سائز کتنا ہو جاتا ہے، اور ریزولونگ پاور کا مطلب ہے کہ ہم کسی چیز کو یا کسی آبجیکٹ کو کتنا کلیئر دیکھ سکتے ہیں۔ دراصل یہ وہ کم سے کم فاصلہ ہے جہاں سے ہم دو آبجیکٹس کو الگ الگ دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی آنکھ دو چیزوں میں تفریق اس وقت تک کر سکتی ہے جب تک ان کے درمیان کم از کم فاصلہ 1 ملی میٹر ہو۔ اسے انسانی آنکھ کی ریزولوشن کہتے ہیں۔ اگر ہم ان کے درمیان فاصلہ کو 0.05 ملی میٹر تک کم کر دیں تو انسانی آنکھ انہیں دو الگ الگ آبجیکٹس کے طور پر نہیں دیکھ سکے گی۔ میگنیفیکیشن اور ریزولوشن کو ہم لینزز کی مدد سے بڑھا سکتے ہیں۔ مائکروسکوپ کی دو اقسام یعنی لائٹ مائکروسکوپ اور الیکٹران مائکروسکوپ آج کل مائکروسکوپی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ ایک لائٹ مائکروسکوپ ویزیبل لائٹ کو اسپیسیمن میں سے گزار کر اپنا کام کرتی ہے۔ اس میں دو شیشے کے لینس استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک لینس آبجیکٹ کا ایک بڑا امیج بناتا ہے، دوسرا لینس اسے میگنیفائی کرتا ہے یعنی بڑا کرتا ہے اور ہمیں دکھاتا ہے۔ ہم اسے آنکھ کی مدد سے یا پھر فوٹوگرافک فلم کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایسی فوٹوگراف جو کہ مائکروسکوپ کی مدد سے لی جائے اسے مائکروگراف کہا جاتا ہے۔ یہ مائکروسکوپ کی چند اقسام ہیں۔ الیکٹران مائکروسکوپ یہ ایک جدید مائکروسکوپ ہے۔ اس میں لینس اور آبجیکٹ کو ایک ویکیوم چیمبر میں رکھا جاتا ہے اور ایک الیکٹران بیم آبجیکٹ میں سے گزرتی ہے۔ الیکٹران آبجیکٹ میں سے گزر جاتے ہیں یا پھر وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر واپس آتے ہیں اور اس آبجیکٹ کا امیج بناتے ہیں۔ الیکٹرو میگنیٹک لینس اس آبجیکٹ کو انلارج کرتے ہیں اور اسے اسکرین پر دکھاتے ہیں یا پھر ہم اسے فوٹوگرافی فلم پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ریزولوشن پاور لائٹ مائکروسکوپ کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ جدید ترین الیکٹران مائکروسکوپ زیادہ سے زیادہ 0.2 نینو میٹر چھوٹے آبجیکٹس کو ڈسٹنگوش کر سکتی ہے یا پہچان سکتی ہے۔ یہ لائٹ مائکروسکوپ سے 1000 گنا زیادہ بہتر کام کرتی ہے اور آبجیکٹ کو 2,50,000 گنا بڑا کر کے دکھاتی ہے۔ بلکہ بعض خاص حالات میں الیکٹران مائکروسکوپ ایٹمز اور سیلز کو بھی دکھا سکتی ہے، حتیٰ کہ سیل آرگنیلز، ڈی این اے مولیکیول اور اس کے علاوہ وہ پروٹینز جو کہ ایٹم سے بڑی ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی دو اقسام آج کل استعمال کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپ اور نمبر 2 اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ۔ ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپ میں الیکٹران کو اسپیسیمن میں سے ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے۔ اسے انٹرنل سیل سٹرکچرز کی اسٹڈی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
الیکٹران مائکروسکوپ کی وجہ سے سیل اور نیلز کی سٹڈی میں ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے، لیکن اسے زندگی کے مختلف عوامل کو سٹڈی کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں اسپیسیمن کو ویکیوم چیمبر میں رکھا جاتا ہے اور اندر سے آکسیجن یعنی ہوا ختم کر دی جاتی ہے۔ لائف پروسیسز کو سمجھنے کے لیے اگر ہم امیبا کی مثال لیں تو امیبا کی حرکت کو جاننے کے لیے لائٹ مائکروسکوپ بہتر ہے۔ جب ہم کسی مائکروگراف کو دیکھتے ہیں تو اس کے ایج پر ہمیں کچھ ورڈز لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسا کہ LM109X۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مائکروگراف لائٹ مائکروسکوپ سے لی گئی ہے اور اس کو 109X تک زوم کر کے دیکھا گیا ہے، یعنی اسے 109 گنا بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ ایک لائٹ مائکروسکوپ کسی بھی آبجیکٹ کو دھندلا کیے بغیر 1500 گنا بڑا کر کے دکھا سکتی ہے۔ اس کی میگنیفیکیشن پاور 1500X ہے اور اس کی ریزولونگ پاور 0.2 مائکرومیٹر ہے، اور یہ سب سے چھوٹے بیکٹیریم کا سائز ہے۔ بیکٹیریا کو مزید میگنیفائی کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن لائٹ مائکروسکوپ اس کے انٹرنل سٹرکچرز کے بارے میں مزید معلومات فراہم نہیں کر سکتی۔ ہیومن وائٹ بلڈ سیلز کی شیپ کو سٹڈی کرنے کے لیے لائٹ مائکروسکوپ استعمال ہوتی ہے۔ ہیومن ہیئر کے سرفیس ٹیکسچر کو دیکھنے کے لیے اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ استعمال ہوتی ہے، اور اگر ہمیں ہیومن لیور سیلز کے اندر مائٹوکونڈریا کے اسٹرکچر کو سٹڈی کرنا ہو تو اس کے لیے ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپ استعمال ہوتی ہے۔ اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ میں الیکٹرانز میٹل کوٹڈ سرفیس سے ریفلیکٹ ہوتے ہیں۔ اسے سیل کے سرفیس اسٹرکچر کو سٹڈی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔